برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر سماعت کیجیے اور اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی صدر مخدود وطلح منضود۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، بے کانٹوں کی بیریوں میں اور کیلے کے گچھوں میں۔ ترجمہ کنز العرفان، بغیر کانٹے والی بیریوں کے درختوں میں ہوں گے اور کیلے کے گچھوں میں۔ فی صدر مخدود، بغیر کانٹے والی بیریوں کے درختوں میں ہوں گے۔ یہاں سے دائیں جانب والوں کی جزا بیان کی جا رہی ہے کہ وہ ایسی جنتوں میں مزے لوٹیں گے جن میں بیری کے ایسے درخت ہوں گے جن پر کانٹے نہیں لگے ہوں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرمایا کرتے تھے، بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں دیہاتی مسلمانوں اور ان کے پوچھے گئے سوالات کی وجہ سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ ایک دن ایک دیہاتی مسلمان آئے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اذیت ناک درخت کا ذکر فرمایا ہے، اور میرا یہ گمان نہیں کہ جنت میں کوئی ایسا درخت ہو جو اپنے مالک کے لیے تکلیف دہ ثابت ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، وہ کون سا درخت ہے؟ اس نے عرض کی، بیری کا درخت۔ یہ اذیت ناک اس لیے ہے کہ اس کے اوپر کانٹے لگے ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا، فی صدر مخدود، اللہ تعالیٰ اس کے کانٹے کاٹ دے گا اور ہر کانٹے کی جگہ پھل پیدا فرمائے گا، لہٰذا وہ درخت کانٹوں کی بجائے پھل اگائے گا اور اس کے پھل میں 72 رنگ ظاہر ہوں گے اور ان میں سے کوئی رنگ بھی دوسرے کے مشابہ نہ ہوگا۔ وطلح منضود، اور کیلے کے گچھوں میں، یعنی دائیں جانب والے جنتوں میں مزے کریں گے جن میں کیلے کے ایسے درخت ہوں گے جو جڑ سے چوٹی تک کیلے کے گچھوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ وظل ممدود وماء مسکوب۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ہمیشہ کے سائے میں اور ہمیشہ جاری پانی میں۔ ترجمہ کنز العرفان، اور دراز سائے میں اور جاری پانی میں۔ وظل ممدود، اور ہمیشہ کے سائے میں۔ ارشاد فرمایا کہ دائیں جانب والے ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے دراز سائے میں ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے میں سوار شخص 100 سال تک دوڑتا رہے تو وہ اسے طے نہ کر سکے گا۔ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، وظل ممدود۔ جنت میں سایہ ہے یا نہیں، اس بارے میں بعض مفسرین کا قول ہے کہ جنت میں سورج نہ ہونے کے باوجود سایہ ہے، جیسا کہ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، پوری جنت سائے دار ہے حالانکہ وہاں سورج نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک جنت میں سایہ نہیں اور آیت میں سائے سے اس کا مجازی معنی مراد ہے۔
جیسا کہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں آیت میں سائس ہے، اس کا حقیقی معنی نہیں بلکہ مجازی معنی راحت و آرام مراد ہے۔ وَمَاءٍ مَّسْکوب، اور جاری پانی میں، یعنی دائیں جانب والے ان جنتوں میں ہوں گے جن کی زمینی سطح پر پانی ہمیشہ کے لیے جاری ہوگا، اور وہ جب چاہیں جہاں سے چاہیں کسی مشقت کے بغیر پانی حاصل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔